خاص کر ہمارے بار بار اتنا عظیم شاعر نے اتنا قابل قیام ہے. ہمارے افتتاحی اجلاس کے مہمان خصوصی ہیں عالی جناب ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب. میں بقدر احترام ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اسٹیج پہ تشریف رکھیں. شبلی اکیڈمی دارالمصنفین کے ڈائریکٹر پروفیسر اشتیاق احمد ذلی صاحب سے درخواست ہے بزرگ استاد پروفیسر عبدالحق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. پروفیسر عبدالحق صاحب. پروفیسر سلیمان رضی صاحب شاید ابھی موجود نہیں ہیں. جناب نیت کے فیضان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. جناب نیت کے فیضان صاحب. اس سیمینار کے کنوینر صدر شعبہ اردو ڈاکٹر شباب الدین صاحب تشریف لے آئیں. یہ سیمینار شبلی کالج اور ضیاء الدین خان میموریل ٹرسٹ کے کولابریشن سے ہو رہا ہے. میری درخواست ہے جناب نیر اقبال خان صاحب سے جو سیمینار کے آرگنائزنگ سیکریٹری ہیں وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ہمارے اس کالج کے پرنسپل ڈاکٹر غیاث اسد خان صاحب جہاں بھی موجود ہوں وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ڈاکٹر غیاث اسد خان صاحب پرنسپل شبلی نیشنل کالج اعظم گڑھ. ہماری اس فہرست میں ہمارے کالج کے انتظامیہ کے پریزیڈنٹ اور مینیجر. انتظامیہ کے پریزیڈنٹ جناب رضوان فاروقی صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. میرے خیال میں ابھی موجود نہیں ہیں. ہمارے مینیجر صاحب بھی ابھی موجود نہیں ہیں. میں کنوینر جناب صدر کی اجازت سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں جناب صدر کی اجازت سے. جیسا کہ ہماری روایت ہے کہ ہمارا کوئی بھی پروگرام بغیر تلاوت قرآن مجید کے شروع نہیں ہوتا. اس لیے میں اس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے زیاد احمد کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط.
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. السلام علیکم. جیسا کہ مہمانوں کے استقبال کے لیے گلپوشی یا گلدستہ پیش کرنے کی روایت ہے، تو اب میں اس کے لیے جو نام لوں گا وہ یہاں پہ تشریف لے آئیں گے اور مہمانوں کو گلدستہ پیش کریں گے. میں اپنے کالج کے پرنسپل ڈاکٹر غیاث احمد خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس اجلاس کے صدر عالی جناب ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب کو گلدستہ پیش کریں. ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کو گلدستہ پیش کریں. سیمینار کے آرگنائزنگ سیکریٹری جناب نیر اقبال صاحب ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب کو گلدستہ پیش کریں. اس سیمینار کو کرانے میں احمد صفی صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. میں احمد صفی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے دارالمصنفین کے ڈائریکٹر اشتیاق احمد دلی صاحب کو گلدستہ پیش کریں. اقبال سہیل کی زندگی پر اور ان کی شاعری کو بہت ہی محنت سے اکٹھا کیا ہے احمد رفیع صاحب نے، اور احمد رفیع صاحب نے عارف رفیع صاحب نے کلیات سہیل کے نام سے اسے شائع بھی کرایا ہے. میری درخواست عارف رفیع صاحب سے کہ ہمارے مہمان ڈاکٹر پروفیسر عبدالحق صاحب کو گلدستہ پیش کریں. ڈاکٹر محی الدین آزاد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دیکھ کے فیضان صاحب کو گلدستہ پیش کریں. جناب دیکھ کے فیضان صاحب کو محی الدین صاحب گلدستہ پیش کر رہے ہیں. ہماری اس فہرست میں ہمارے کالج کے پریزیڈنٹ رضوان احمد فاروقی صاحب، مینیجر نیاز احمد جمالی صاحب اور الہ آباد سے آئے ہوئے مہمان پروفیسر فضل امام رضوی صاحب ہیں جنہیں گلدستہ پیش کرنا ہے، لیکن وہ اسٹیج پہ موجود نہیں ہیں. اس لیے میں اب پروگرام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. وہ جب آ جائیں گے تو انہیں گلدستہ پیش کیا جائے گا. اب اس پروگرام کا آغاز اقبال سہیل صاحب کی ایک مشہور نعت جو بہت ہی طویل ہے، اس کے کچھ بند اور کچھ مصرے یہاں پر پڑھے جائیں گے. اس کے لیے میں یہاں کے ایک طالب علم محمد آصف رضا کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پیش کریں. محمد آصف رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات نعت پاک کی چند اشعار پیش خدمت ہوں. احمد مرسل فخر دو
صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مزکا روح مصور جسم مزکا روح مصور قلب مجلا نور مقطر جسم مزکا روح مصور قلب مجلا نور مقطر حسن سراپا خیر مجسم حسن سراپا خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی کفر کی ظلمت جس نے مٹائی کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی لہرایا تو عید کا پرچم لہرایا تو عید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باغ جہاں کا حارث نامی جس نے مٹائی رسم غلامی باغ جہاں کا حارث نامی باغ جہاں کا حارث نامی جس نے مٹائی رسم غلامی پھر سے سوارا گلشن آدم پھر سے سوارا گلشن آدم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا شرک کی محفل کر دی برہم شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے راہ میں کانٹے جس نے بچھائے راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سم کے وزدارو شفا دے تان سنے نیک دعا دے سم کے وزدارو شفا دے تان سنے نیک دعا دے سم کے وزدارو شفا دے سم کے وزدارو شفا دے تان سنے نیک دعا دے زخم سہے بخشا مرہم زخم سہے بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظم سہیل ان کا ہی کرم ہے ورنہ کب یہ تاب رقم ہے نظم سہیل ان کا ہی کرم ہے نظم سہیل ان کا ہی کرم ہے ورنہ کب یہ تاب رقم ہے ان اللہ تعالی علم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. یہ بہت طویل نعت ہے. جی چاہتا تھا کہ پوری سنی جائے لیکن وقت کی تنگی. اگر اس نعت کو چند لفظوں میں کہا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نعت میں اقبال سہیل کے قلم کی طہارت، فکر کی پاکیزگی، دل کا سوز اور مذہبی جذبہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ دکھائی دیتا ہے. ایک ایک مصرع محبت رسول کی خوشبو سے اس میں بسا ہوا ہے. اس میں روانی بھی ہے، وجد آفرینی بھی ہے، قرآن و حدیث کی تلمیحات و اشارات بھی ہیں، جیسے جس کی دعوت ارحم ترحم، اسی طرح سے انا اعطیناک الکوثر، علم نشرح، ان ساری چیزوں کی اسناد میں انہوں نے استعمال کیا ہے. تو سہیل صاحب پوری تاریخ اسلام سے واقف تھے اور اس موج کوثر میں انہوں نے تاریخ اسلام کو خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر خلفائے راشدین اور زوجات نبی، بنات نبی، ان لوگوں کے مناقب انتہائی جوش و عقیدت کے ساتھ اس نظم میں بیان کیے ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے اس زمانے میں اس نعت کا بہت ہی چرچا تھا. میرے گھر میں اور دوسرے گھروں میں بھی الماری پر شاہنامہ اسلام اور موج کوثر موجود ہوتی تھی. ماں باپ پڑھ کر سناتے تھے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نعت کو عام کیا جائے اور اقبال سہیل کے فکر کو عام کیا جائے. میں وقت کی تنگی کی وجہ سے بہت کچھ نہیں بولنا چاہتا، مجھے ندامت کرنی ہے، نام بلانا ہے، لیکن جی چاہتا ہے کہ بہت کچھ بولا جائے. ہمارے وہ مہمان جو اسٹیج پر موجود ہیں ان میں ہمارے اس کالج کے پریزیڈنٹ رضوان فاروقی صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں ڈاکٹر محمد خالد صاحب صدر شعبہ معاشیات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور رضوان فاروقی صاحب کو گلدستہ پیش کریں. ڈاکٹر خالد صاحب ہمارے پریزیڈنٹ کو گلدستہ پیش کریں. اسٹیج پر پروفیسر فضل امام رضوی صاحب بھی آ چکے ہیں. صدر شعبہ اردو اور اس سیمینار کے کنوینر ڈاکٹر شباب الدین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ مہمان کو گلدستہ پیش کریں. میں ڈاکٹر شباب الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سیمینار کے مقاصد
اور مہمانوں کی آمد پر خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ ڈاکٹر شباب الدین صاحب۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب صدر، معزز مندوبین، سامعین، آج کی یہ صبح اس قدر دلنواز و مسرت ناکی ہے کہ تعلیم و تعلم، علم و فن اور شعر و ادب کے اس گلشن شبلی کالج میں ہم کو آپ کے استقبال و خیر مقدم کی توفیق و سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج علم و فضل کے جس مرکز میں آپ تشریف فرما اور اپنی آنکھوں کو اس کی تجلیات سے پرنور اور مشام جاں کو اس کے در و دیوار اور اس کی کیاریوں میں لگے ہوئے پھولوں سے معطر و ترویج کر رہے ہیں، اس کی بنیاد اپنے وقت کے عظیم و جلیل عالم اور مشہور عالم دانشور و فاضل علامہ شبلی نے رکھی تھی، اور جس کے دست کرشمہ ساز نے کتنے ذروں کو آفتاب اور جس کی نگہ اتفاق نے نہ جانے کتنے موتیوں کو گوہر نایاب بنا دیا۔ اور یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ جس شخصیت کے فکری، علمی اور ادبی اکتسابات کے جائزہ و تجزیہ کے مقصد سے اس کے بعد محفل مذاکرہ آراستہ و پیراستہ کی جانے والی ہے، وہ دراصل اسی ذات والا صفات کے حسن تربیت کا نہایت خوبصورت اور حسین ترین مظہر، یعنی اس کو بھی اس کی شاگردی کا فخر اور اس کالج کے معزز رکن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرات، علامہ شبلی کے نام و کام اور جلال و جمال سے ایک پورا جہاں تابناک و روشن ہے، اور ان کے فیوز و برکات سے مستفید و فیضیاب ہونے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور شاگرد بھی فضل و کمال اور علم و دانش کا وہ نیر تاباں ہے جس سے اردو فارسی کی فضائے شاعری منور تھی، اور جس کو بجا طور پر چشم و چراغ دودمان شاعری، ناز غالب اور فخر شبلی کے القاب سے نوازا گیا۔ علامہ شبلی نے 20 جون 1883 میں جب کالج کی بنیاد رکھی تو ابھی اقبال سہیل پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان کی پیدائش 17 جنوری 1886 کو ہوئی۔ 1 سال کے ہوئے تو کالج میڈل، اور 9 سال کے ہوئے تو 1895 میں یہ ہائی اسکول ہو گیا۔ گویا کالج اور اقبال احمد خان سہیل 2.5 برس کے فرق کے ساتھ ہم عمر ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کا بچپن اور عہد شباب دیکھا۔ سرد و گرم حالات اور زمانے کی ستم آرائیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کالج نے جب اپنی عمر کی 31 بہاریں دیکھ لی تو 18 نومبر 1914 کو اس کو وجود بخشنے والا اپنے مالک حقیقی سے جا ملا اور کالج یتیم ہو گیا۔ یتیمی کا یہ داغ کالج کے ساتھ ساتھ اقبال سہیل کو بھی اس لحاظ سے سہنا پڑا کہ ان کو بھی شبلی کی روحانی اولاد ہونے کا مرتبہ حاصل تھا۔ اقبال نے شبلی کے انتقال پر فارسی میں ایک طویل مرثیہ، جس میں استاد گرامی کے کارہائے نمایاں کا احاطہ کیا ہے، لکھا۔ اس کے ایک شعر میں کالج کے وجود کا سبب شبلی کے عزم و ہمت کو قرار دیا ہے۔ نیشنل کی ہمت تو داداش وجود۔ اس سما خراشی کا مقصد علامہ شبلی کالج جہاں یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے سے اقبال سہیل کے ربط و تعلق کو دکھانا تھا، تاکہ آپ کے دل و دماغ میں اس سیمینار کی اہمیت و معنویت واضح ہو جائے۔ حضرات سامعین، شبلی کالج اور اقبال احمد خان سہیل تینوں اہل علم و ادب، بالخصوص ہم اہالیان اعظم گڑھ کے لیے سرمایہ ناز و افتخار ہیں۔ تینوں کی علمی، تعلیمی، دینی، عصری اور ادبی خدمات کی شہرت چار دانگ عالم میں ہے۔ دین و مذہب کی سربلندی، قوم و ملت اور ملک و وطن کی نیک نامی، تعلیم و تعلم اور تحقیق و تنقید کے میدان میں اعلیٰ پائے کی خدمات کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اعظم گڑھ کے پس منظر میں ان تینوں کا نام آ ہی جاتا ہے۔ اقبال سہیل اعظم گڑھ کی ادبی اور سیاسی تاریخ کا ناقابل فراموش نام ہے۔ وہ نہایت ذہین و فقیر، عبقری بلکہ نابغہ روزگار شخص تھے۔ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی چاروں زبانوں پر ان کو یکساں قدرت حاصل تھی۔ تصنیف و تعلیم اور تقریر و خطابت میں ان کو خاص ملکہ